حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ تجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، تیری نماز کا نور کہاں ہے؟ تجھے اتنے برس ہو گئے اللہ اللہ کرتے، مگر تیرے اندر کوئی تاثیر پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب تاثیر پیدا ہوگی کہاں سے؟ بھائی آپ اور ہم اگر بالٹی کے اندر اگر آپ اور ہم کیا ہے کہ پانی اگر لیں گے، نلکا آپ اور ہم کھول دیں گے، بالٹی نیچے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو پانی اس میں ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ بالٹی پھٹی ہوئی ہے، اندر بھی نیچے سوراخ ہویا ہوا ہے، پانی کتنا ہی چلاؤ بھرے گی نہیں۔ تو نمازوں کا نور آپ کے اندر ہمارے اندر آئے گا کدھر سے؟ کیونکہ گناہوں نے جگہ جگہ ہول کر رکھے ہیں، گناہوں کے سوراخ نے کیا کیا کہ وہ نور آتا ہے نکل جاتا ہے، نور آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم کورے کے کورے رہ جاتے ہیں۔ ہاں، گناہوں کی جگہ اگر ڈھک لگ جائے، ڈھکن لگ جائے، بندش لگ جائے، بندہ گناہوں سے بچ کر کے پرہیزگار بن جائے تو پھر نمازوں کا نور اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھوں ہاتھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو بندی ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، مگر ہمارا آپ کا حال بالکل الگ ہے۔ اس لیے ہم مثال کے طور پر کہا کرتے ہیں کہ دیکھو بعض جو بچے ہوتے ہیں نا 2-4 سال کے، ان کا پیٹ بڑھتا جاتا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، یہ ڈبی ہے، شیشی ہے، یہ باٹلی ہے اتنی سی، کہا یہ آکھی بچے کو پلا دینا، بعد میں دوا دیں گے۔ تو گھر والے پوچھتے ہیں آکھی پلا دیں؟ آکھی پلا دو، اتنی سی پلا دینا۔ کہا سر اس کو تکلیف کیا ہے؟ کہا تکلیف کیا ہے، اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، ایسے کیٹانو ہیں جو یہ کھانا کھاتا ہے وہ کھا جاتے ہیں، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ رس نہیں بنتا ہے، اس کے کیا ہے کہ طاقت نہیں بنتی ہے، اس لیے کیا ہے کہ پہلے ان کیڑوں کو مارنا ہے، جب وہ کیڑے مر جائیں گے اس کے بعد اس کو دوا طاقت کی دیں گے، وہ پھر ان کے جسم کے اندر طاقت اور شکتی پیدا کرے گی۔ اس لیے دوستو ہم لوگ نیکیاں کر تو رہے ہیں مگر گناہوں والے کیڑے کھاتے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ گناہ والے کیڑے کھاتے رہتے ہیں اور کچھ آپ کو اور ہمیں کوئی فائدہ، آپ کو اور ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، اب ایسی دوا کون دے گا؟ ایسی دوا پیر دے گا، ایسی دوا شیخ دے گا، ایسی دوا کوئی اللہ کا بندہ دے گا کہ بھائی وہ دوا آپ استعمال کریں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ گناہوں کے جو کیٹانو اور کیڑے ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور ہمارے اندر روحانیت کی اندر طاقت اور قوت اور پرواز اور انرجی پیدا ہو جائے گی۔ کب پیدا ہوگی؟ جب آپ اور ہم گناہوں سے بچنے لگیں گے۔ اس کا نام ہے تقوی، اس کا نام ہے پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، وہ فرماتا ہے کہ میرے ولی وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے، ان لوگوں کے لیے میری طرف سے محبت اور ولایت کا انعام ہے۔ اب اگر کیا ہے صاحب، کسی کو اگر شوگر ہے اور وہ جا کر گلاب جامن کھا رہا ہے، میٹھا کھا رہا ہے اور میٹھی چائے پی رہا ہے، مٹھائیاں وغیرہ کھا رہا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے پھر وہ شوگر نپوائی تو کیا بھئی 400 ہو گئی، 500 ہو گئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی میٹھا ویٹھا تو نہیں کھایا؟ کچھ کیا کھایا؟ اس نے کہا گلاب جامن کھا لی، چکیاں کھا لی، میٹھا چورما کھا لیا، وہ کھا لیا۔ تو کہا کہ بڑی بیوقوفی کی ہے، دوا بھی لے رہے ہو اور یہ بھی کر رہے ہو، تو بیماری دور کہاں سے ہوگی؟ بیماری دور تب ہوگی جب تم میٹھا کھانے سے رکو گے۔ آپ لوگوں کیا تھا میٹھا نمک کو کہتے ہیں، مگر میٹھے سے مراد وہ مٹھاس ہے کہ بھائی شوگر والی شکر والی چیزیں وغیرہ کم کھانی، مگر کیا ہے کہ وہی کھاتے رہو اور پھر کیا کہو کہ بیماری دور ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ گناہوں سے آپ بچیں گے تو آپ کے اندر کوئی کمال اور کوئی چیز آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ولایت بہت مشکل ہے، ولی بننا بہت مشکل ہے، ولی بننا بہت مشکل ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ نہیں،
تم کیا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی نگاہوں کو بچا لو، تمہیں تمہارا پروردگار ولایت عطا فرما دے گا۔ یعنی تم لوگ ایسا کرو کہ تم جہاں پر تمہارے کو کوئی ایسی شے نظر آئے وہاں اپنی نظروں کو جھکا لو، اللہ پاک تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب کر دے گا، ایمان کی مٹھاس نصیب کر دے گا۔ تم بچو تو صحیح گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا کرم فرمائے گا۔